بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 16ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. ہماری گفتگو میجرمنٹس اینڈ میٹرکس پہ جاری ہے. پچھلے چند لیکچرز سے ہم سافٹ ویئر میجرمنٹ اینڈ میٹرکس پہ گفتگو کر رہے ہیں. آج اسی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور آج میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو ہم ختم کریں اور اگلا موضوع ہم شروع کریں. پچھلے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر میجرمنٹس اور میٹرکس سے ریلیٹڈ ہم نے سافٹ ویئر کے اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول پہ ڈیٹیلڈ میں گفتگو کی تھی. اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کس چیز کا نام ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا لیتے ہیں، میٹرکس اکٹھے کرتے ہیں، میجرمنٹس لے کے اور پھر ان کو نارملائز کر کے آپ استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کے پاس میٹرکس ہیں یہ اسٹیٹسٹیکلی ویلڈ ہیں یا کہ نہیں ہیں. کیا اس ڈیٹا کو، کیا اس نالج کو جو آپ کو ان میٹرکس سے مل رہا ہے، کیا آپ اسے کسی قسم کی پریڈکشن کے لیے، کسی قسم کی کوئی انفرنس لینے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو کیا یہ آپ کے پروسیسز جو ہیں، جو آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے، یہ اسٹیبل ہیں کہ انسٹیبل ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہیں کہ ود ان کنٹرول ہیں؟ کیا یہ ڈیٹا ویلڈ ہے کہ انویلڈ ڈیٹا ہے؟ اس سلسلے میں ہم اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، وچ از اے گرافیکل ٹیکنیک. اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول میں ہم دو طرح کے کنٹرول چارٹس کا ہم نے ذکر کیا تھا. ایک تھا موونگ ایوریجز اور ایک تھا انڈیویجول کنٹرول چارٹ. ان دونوں چارٹس کی مدد سے ہم اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ ہمارا پروسیس جو ہے وہ ود ان کنٹرول ہے کہ نہیں ہے. موونگ ایوریجز کا چارٹ کیا ہے کہ فرام ون پروجیکٹ ٹو دی ادر یا فرام ون ریڈنگ ٹو دی ادر، ہم کنزیکٹو ریڈنگس میں ہم ڈفرینسز ہم لیتے ہیں. سو وہ جو ڈفرینسز جو ہیں ان کی ایبسولوٹ ویلیو ڈفرینس کی جو ہے دیٹ از آور موونگ ایوریج. تو موونگ ڈفرینسز کنزیکٹو ویلیوز میں کتنا ہے، اس کے بعد ہم اس کا مین لے لیتے ہیں اس کے ڈیٹے کا، اس موونگ ایوریج کا، اور پھر مین سے ہم 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اوپر جو ہے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں جو ہماری اپر لمٹ کہلاتی ہے. تو اگر ہماری موونگ ایوریجز کا ڈیٹا جو ہے وہ ود ان دیٹ 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن لائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پروسیس ود ان کنٹرول ہے، یا اس سے ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ ہمارا پروسیس آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے. جو دوسرا انڈیویجول کنٹرول چارٹ ہے اس میں وٹ وی ڈو از وی ود دی ہیلپ آف دا موونگ ایوریج ڈیٹا وی فرسٹ آف آل ڈرا آور بیس ڈیٹا، پھر اس کا مین لے لیتے ہیں اور پھر موونگ ایوریجز کو 2.66 سے ملٹیپلائی کر کے مین میں پلس مائنس کرتے ہیں تو ہماری اپر اینڈ لوور لمٹس ہمیں مل جاتی ہیں. مین سے ہم 1 اسٹینڈرڈ ڈیویژن اوپر اور 2 اسٹینڈرڈ ڈیویژن اوپر ہم لائنز ڈرا کرتے ہیں اور اس سے ہمیں مختلف کنٹرول کے زونز مل جاتے ہیں. ہمارے کنٹرول کے 4 زون تھے انڈیویجول کنٹرول چارٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے، کیا ڈیٹا کا کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ کی اپر اور لوور لمٹ سے ایکسیڈ کر رہا ہے. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا انویلڈ ہے. دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ کی کوئی 2 آؤٹ آف 3 کنزیکٹو ویلیوز آپ کی 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے باہر ہیں تو پھر بھی آپ کا ڈیٹا جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے، آپ کا پروسیس جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. تیسرا یہ تھا کہ 4 آؤٹ آف 5 آپ کی ریڈنگز جو ہیں وہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیویشن والی لائن جو پلس مائنس جو ہے اس سے باہر ہے،
تو پھر بھی آپ کا ڈیٹا جو ہے, آپ کا پروسیس جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہم اسے سمجھیں گے. اور چوتھا یہ تھا کہ اگر آپ کی 8 کنزیکٹو ریڈنگز وہ مین کے صرف ایک طرف ہیں, اوپر یا نیچے, تو ونس اگین ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پروسیس آؤٹ آف کنٹرول تھا, یہ ڈیٹا آپ کا ویلڈ نہیں تھا انفرنس کے لیے. اور اگر ایک بار آپ اس چیز کا تعین کر لیں کہ آپ کا یہ ڈیٹا جو تھا یہ کنٹرولڈ تھا, یہ پروسیس کنٹرول تھا, یہ ویلڈ ڈیٹا تھا, تو پھر اس کو آپ انفرنس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں, پھر انالیسس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں, پھر آپ پریڈکشن کے لیے اسے یوز کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا پہلے ہم نے جو اپنی ایگزامپل تھی کہ اس میں پھر ونس وی ڈیسائیڈیڈ کہ اٹ واز اے ویلڈ ڈیٹا, تو پھر ہم اس کو انالیسس کر کے ہم دیکھا کہ جو ہم نے ریمیڈیل میجر لیا تھا وہ ٹھیک تھا اور اس میں ہمیں فائدہ ہوا تھا. آج ہم اپنی گفتگو جہاں سے شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ مختلف طرح کی ریڈنگ پروجیکٹ کے دوران میں بھی آپ لے سکتے ہیں. جب آپ کا مختلف جو مثلا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو آپ اپنے ڈیفیکٹس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ ڈیفیکٹس کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, کتنے ہو گئے ہیں ابھی تک, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ان کی فکسنگ کے بارے میں کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں پھر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آپ اس وقت آپ کے پروجیکٹ یا آپ کا جو پروڈکٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس کی کیا حالت ہے, اس کی صحت کیسی ہے. تو آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا چند چھوٹے چھوٹے سمپل میجرز کے ذریعے کہ اگر فرسٹ آف آل ہم کیا میجرز لے سکتے ہیں, کون سا ڈیٹا ہم اکٹھا کر سکتے ہیں, اور پھر اس ڈیٹے کو انٹرپریٹ کر کے ہم کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹے کا مطلب کیا ہے, اس سے اگر یہ اس طرح کی ویلیو آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, اس طرح کی ویلیو آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو کس طریقے سے اس ڈیٹے کو آپ نے اپنے پروسیس سے کوریلیٹ کرنا ہے یا اپنی ایکٹیویٹیز سے کوریلیٹ کرنا ہے. تو یہ 3-4 بڑے سمپل سے میجرز ہیں جو میں آپ کو سلائیڈز کی مدد سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا, اور یہ دیکھیں گے کہ ہم ان سے کیسے نتیجے, کیسے میننگ فل نتائج ہم بڑے سمپل ڈیٹے سے ہم نکال سکتے ہیں, اور ہم اپنی اوور آل پروڈکٹ کی کوالٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ریمبر, دی فرسٹ اسٹیپ ان امپروونگ دی کوالٹی آف دی پروڈکٹ از ٹو آئیڈینٹیفائی ویئر دا پرابلم از. اگر آپ پہلے اس چیز کا تعین کر لیں گے کہ پرابلم ہے کہاں پر, تو پھر آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہی نہ پتہ لگے کہ پرابلم ہے کس جگہ پہ, تو پھر آپ اسے کیسے ٹھیک کریں گے. تو یہ جو میجرز جو ہیں یہ آپ کی پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ کی مدد دیں گے. تو آئیے سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک گراف ہے جس میں ہم اپنے ٹیسٹنگ کے پروسیس کے دوران میں اپنے جو ڈیفیکٹس جو ہیں, جو رپورٹڈ ڈیفیکٹس ہیں اور جو فکس ڈیفیکٹس جو ہیں, ان کو ہم میجر کر کے ہم انہیں پلاٹ کر رہے ہیں. سو دی فرسٹ لائن از دی ٹوٹل رپورٹڈ ڈیفیکٹس. جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ نئے ڈیفیکٹس آتے جائیں گے, آپ رپورٹ ہو رہے ہیں, آپ کی ٹیسٹنگ ٹیم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ پرابلم ہے, اینڈ ایز دوز پرابلمز آر رپورٹڈ دوز ڈیفیکٹس آر فکسڈ. تو یہ دوسری لائن جو ہے یہ ڈیفیکٹس فکسڈ کی ہے کہ اب تک کتنے ڈیفیکٹس فکس ہو چکے ہیں, اور یہ ٹوٹل ڈیفیکٹس کی رپورٹڈ جو ہیں اس کے یہ نیچے یہ لائن چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ جتنے ڈیفیکٹ ٹوٹل رپورٹ ہوئے ہیں فکس کیے ہوئے اس سے کم ہے. تو یہ جو دو ڈیٹا ہے یہ آپ ڈائریکٹ آپ میجر لیں گے کہ کتنے رپورٹ ہوئے اور کتنے فکس ہوئے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ریمبر کہ دس از اے نان ڈیکریزنگ فنکشن, یہ کبھی کم نہیں ہو سکتا اپنی پریویس ویلیو سے, ہمیشہ یہ پریویس ویلیو کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگی. یہ دونوں لائنیں. اب جو دوسری جو ہم لائن خود سے کیلکولیٹ کر کے ڈرا کریں گے وہ ہے ڈیفیکٹس ٹو بی فکسڈ یٹ کی لائن ہے, کہ دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی ٹوٹل رپورٹڈ ڈیفیکٹس اینڈ دی ڈیفیکٹس فکسڈ ٹو ڈیٹ. تو یہ ہمارے پاس یہ جو تیسری لائن جو ہے یہ
اس ڈفرنس کی ہے کہ ابھی کتنے ڈیفیکٹس جو ہیں فکس کرنے باقی ہیں. تو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ کسی بھی دن کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ آج ٹوٹل اتنے ڈیفیکٹس ابھی باقی تھے فکس ہونے. بڑا سمپل سا ڈیٹا ہے, بڑا آسانی سے آپ اس ڈیٹے کو کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے پلاٹ کر سکتے ہیں. اب یہ جو آپ کے پاس یہ جو ڈیٹا آیا, یہ جو گراف جو دیکھا تھا, ایک ٹوٹل ڈیفیکٹس جو رپورٹ ہوئے, ڈیفیکٹس جو کے ساتھ ساتھ فکس ہو رہے ہیں, ٹوٹل فکسڈ اپ ٹو ڈیٹ, اور جو ریمیننگ ڈیفیکٹس جو ابھی فکس ہونے والے رہتے ہیں, یہ جو ان دونوں لائن کا, ان دونوں جو ویلیوز جو ہیں ان کا ڈفرنس, اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اگر یہ جو نمبر آف ڈیفیکٹس ٹو بی فکسڈ, اگر یہ ٹرینڈ از موونگ اپورڈس, ابھی یہ بڑھ رہا ہے, دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی ٹوٹل ڈیفیکٹس اینڈ دی ڈیفیکٹس فکسڈ از وائڈنگ. ابھی زیادہ ڈیفیکٹ رپورٹ ہو رہے ہیں اور ریلیٹیولی اسپیکنگ کم ڈیفیکٹس جو ہیں, یا جتنی تیزی سے ڈیفیکٹس رپورٹ ہو رہے ہیں اس سے کم رفتار سے ڈیفیکٹس جو ہیں فکس ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی پروڈکٹ شپمنٹ سے بہت دور ہے, ابھی یعنی کہ یہ ٹرینڈ اپورڈز ہے, اور جب یہ ٹرینڈ ڈاؤن ورڈز آنا شروع ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ دی پروڈکٹ از گیٹنگ اسٹیبل. اب آہستہ آہستہ آپ کی بگ فکسنگ کی رفتار جو ہے وہ آپ کی ڈیفیکٹ رپورٹنگ کی رفتار سے بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ تھنگس آر انڈر کنٹرول. جب چیزیں انڈر کنٹرول آ گئیں تو ناؤ یو کین تھنک اباؤٹ شپنگ, کہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ شپمنٹ کا کیا اسکیجول دے سکتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے. جب تک یہ بگس جو گیپ جو ہے وائڈ ہو رہا ہے تو آپ شپمنٹ کے بارے میں, آپ اس کی ڈلیوری کے بارے میں ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ اپروچنگ ٹورڈ زیرو جو ہے, جب اس کا گیپ نیرو ہونا شروع ہو گیا تو دیٹ از ویئر یہ سائن ہے کہ پروڈکٹ اسٹیبل ہے. اور اگر یہ گیپ بڑھتے ہی جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ فنڈامنٹلی رانگ. آپ کو اگر یہ گیپ بڑھتا ہی جا رہا ہے, آئی مین اٹ از نیچرل کہ شروع میں یہ گیپ بڑھے گا. بگز جو ہیں شروع میں زیادہ تیزی سے رپورٹ ہوتے ہیں اور فکس کرنے کی رفتار ذرا کم ہوتی ہے, شروع میں ایک دم سے کافی زیادہ رپورٹ ہو سکتے ہیں. لیکن آفٹر ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم یہ پھر گیپ کم ہونا چاہیے. اور اگر یہ بڑھ جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی کہیں پر آپ نے کمپرومائز کیا ہے, ڈیزائن ٹھیک نہیں کیا, یا آپ کی کوڈنگ میں کوئی میجر پرابلمز آپ کے ہیں. بیسیکلی ڈیزائن کے پرابلم ہی زیادہ ہوتے ہیں, کوڈنگ میں اتنے مسئلے نہیں ہوتے کہ اگر آپ کا ڈیزائن اسٹیبل ہو تو آپ کو پھر سب کچھ چھوڑ کے آپ کو یو ہیو ٹو پرابلی گو بیک اینڈ اینالائز کہ کیا مسئلہ تھا, اور پھر جب تک آپ اس مسئلے کو فکس نہیں کریں گے آپ کا یہ گیپ بڑھتا جائے گا اور آپ کی شپمنٹ نہیں ہو پائے گی. سو یہ ایک سائن ہوتی ہے پروجیکٹ مینیجر کے لیے کہ بھائی دس از ٹائم فار ایمرجنسی کائنڈ آف سچویشن, تو اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آئیے اب ذرا دوسری قسم کے ڈیٹا پہ نظر ڈالتے ہیں. یہ بھی ڈیفیکٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے. ونس اگین بڑا آسان ہے اس کو کیپچر کرنا, اس کو دیکھنا, اس کو ریکارڈ کرنا, لیکن بڑا یوزفل اس سے آپ نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں اور پھر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ کی صحت کیسی ہے, آپ کے مختلف پروسیسز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں یا کہ نہیں. تو آئیں ذرا یہ دوسرا ذرا ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈیٹا ہے اور اس سے آپ کیسے کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں. یہ جو ڈیٹا ہے, جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ یہ بڑی آسانی سے آپ اس کو لاگ کر سکتے ہیں. ایک طرف آپ کے ڈیفیکٹس ہیں ورٹیکل لائن پہ اور دوسری طرف آپ کے ٹیسٹ کیسز ہیں. سو بیسکلی دس از دی ڈیٹا کہ آپ کے نمبر آف ٹیسٹ کیسز جتنے آپ نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں ان میں سے ایک طریقے سے ڈیفیکٹس کتنے پرسنٹ
ٹیسٹ کیسز نے آپ کے ڈیفیکٹس ڈیٹیکٹ کیے ہیں. تو جیسے جیسے ظاہر ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کیسز کی تعداد بڑھتی جائے گی جو آپ نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں, تو نمبر آف ڈیفیکٹس رپورٹڈ بھی اسی طریقے سے بڑھیں گے. اب یہ جو لائن جو ہے ڈیفیکٹس ورسز ٹیسٹ کیسز کی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایکچوئل ڈیفیکٹس کی ونس اگین نان ڈیکریزنگ فنکشن. یہ ہمیشہ یہ ڈیٹا جو ہے بڑھے گا, کم نہیں ہوگا, کیونکہ ڈیفیکٹس جو پچھلے ٹیسٹ کیس تک تھے اگلے ٹیسٹ کے اس میں ٹوٹل میں زیادتی ہو سکتی ہے, کمی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد فرام یور پریویس ہسٹوریکل ڈیٹا یو کین ہیو ٹو کنٹرول لائنس, اپر لمٹ اینڈ یور لوور لمٹ, آپ کے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کی بنیاد پہ کہ آن دی ایوریج آپ کے لمٹس جو ہیں ٹیسٹ کیسز اور ڈیفیکٹس کی وہ یہ ہیں. یہ دو لائنز جو ہیں یہ لمٹس آپ کو ڈرا کر رہی ہیں, تو یہ لمٹس آپ نے شروع میں ڈرا کر لی, اینڈ دین یو اسٹارٹ پلاٹنگ دی ڈیفیکٹس ایز دے آر رپورٹڈ اگینسٹ دی نمبر آف ٹیسٹ کیسز جو آپ کو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سو آپ نے کنٹرول لائنس اور ایکچوئل ڈیفیکٹس آپ نے پلاٹ کرنے شروع کر دیا. اب یہ دو طرح کی سچویشنز آر پاسبل, ایکچولی تین طرح کی. وہ یہ ہے کہ آپ کے ایکچوئل ڈیفیکٹس جو ہیں وہ کنٹرول لائنز کو کراس نہیں کر رہے. تو اس کیس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کا پروسیس جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل کنٹرول میں ہے, کنٹرول لائن سے باہر نہیں ہے, تو یو آر ڈوئنگ اوکے. دوسرے دو کیسز جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ اگر آپ کے ڈیفیکٹس جو ہیں وہ اپر لمٹ سے کراس کر رہے ہیں, کنٹرول لائن جو اوپر ہے, اور دوسرے نمبر آف ڈیفیکٹس جو ہیں آپ کی لوور لمٹ کو کراس کر رہے ہیں. تو یہ دو ادر پاسبلٹیز ہیں. یہ جو دو پاسبلٹیز ہیں یعنی کہ ڈیفیکٹس کو اپر کنٹرول لائن کو کراس کرنا اور ڈیفیکٹس جو ہے لوور کنٹرول لائن کو کراس کرنا. اگر نمبر آف ڈیفیکٹس اپر کنٹرول لائن کو کراس کر رہے ہیں تو پھر تو بڑا آسان ہے نتیجہ اخذ کرنا کہ دیٹ بیسیکلی مینس کہ آپ کا ظاہر ہے کہ کوالٹی اس پروجیکٹ کی, اس پروڈکٹ کی جو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. سو آپ کی جو اسٹیٹسٹیکل لمٹس ہے اس سے باہر جا رہی ہے, تو آپ عام طور پہ جیسا کام کرتے ہیں یہ ویسا کام نہیں ہے آپ کی آرگنائزیشن جیسا کام کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ونس اگین آپ کو فوری طور پہ کچھ ایمرجنسی بیسس پہ کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی, اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کیوس میں جائیں, یو ہیو ٹو اسٹاپ ایوری تھنگ اور ٹیک اے اسٹیپ بیک اور اینالائز کریں کہ کیا ہوا. اینڈ ونس اگین عام طور پہ یہ ڈیزائن میں خرابی کی طرف کوئی یہ انڈیکیشن ہوگی کہ یہ آپ کا ڈیزائن جو ہے یہ اچھا نہیں تھا. تو آپ کو ڈیزائن کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ڈیفیکٹس اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول لائن کو کراس کر گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر جسٹ ٹو مینی ڈیفیکٹس, دا ڈیزائن یا جو بھی آپ کی پروڈکٹ اٹ سیلف جو ہے اس کی کوالٹی بہت خراب ہے. تو اگر آپ اس کو یہاں پر پکڑ کے ٹھیک نہیں کریں گے تو جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے اتنی آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی, آپ اس کو فکس نہیں کر پائیں گے ٹھیک طریقے سے, اور الٹیمیٹلی یہ پروجیکٹ فیل ہو جائے گا. تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ہیئر. تو یہ تو بہرحال ایک نیچرل سی چیز تھی, یہ نظر آ رہی ہے کہ اوپر سے کراس کر گیا تو یہ گڑبڑا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لوور لمٹ جو ہے اگر یہ ڈیفیکٹس اس کو کراس کر رہے ہیں, ٹوٹل نمبر آف ڈیفیکٹس رپورٹڈ آر لیس دین دا لوور لمٹ, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شوڈ یو بی ویری ہیپی کہ یار میری پروڈکٹ کی کوالٹی بڑی زبردست ہے, یہ دیکھو یہ جو ہے نا اس پر جو ہم نے کام کیا ہے, جو ہماری جو لوور لمٹ ہے یہ اس سے بھی کم ڈیفیکٹ آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی جو ریئلٹی جو ہے وہ بڑی کروئل ہوتی ہے. ریئلٹی جو ہے وہ انفارچونیٹلی آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ دس واز ناٹ دا ریئلٹی.
میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ جو کنٹرول لائنز جو ہوتی ہیں یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے جتنا بھی 1 2 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن تک اب جو ہم بات کرتے ہیں چیزیں اوور نائٹ چینج نہیں ہو جاتی ہیں. تھنگس چینج گریجولی. تو اگر یہ اس طرح کی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ آپ کی جو لوور لمٹ جو آپ سوچ سکتے ہیں یہ اس سے بھی کم آپ کو ڈیفیکٹس آ رہے ہیں, اس سے بھی بہتر آپ کو کوالٹی مل رہی ہے, اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والی بات ہوتی ہے. یہ یعنی کہ عام طور پہ یہ سچ نہیں ہوگا. عام طور پہ دس ول انڈیکیٹ سم پرابلم ان یور کوالٹی پروسیسز, ان یور ٹیسٹنگ پروسیس, کہ آپ کی ٹیسٹنگ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, ٹیسٹنگ آپ ٹھیک سے کر نہیں رہے اور اس وجہ سے ڈیفیکٹس آپ نہیں پکڑ رہے. آپ جو ٹیسٹ کیسز بنائے ہیں شاید وہ اتنے اچھے ٹیسٹ کیسز نہیں ہیں. ریمبر, ٹیسٹنگ کا آبجیکٹو ہوتا ہے ڈیفیکٹس کو انکور کرنا. A good test is the one which uncovers a defect. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ کی ٹیسٹنگ اچھی نہیں ہے, آپ کی کوریج کمپلیٹ نہیں ہے, آپ نے ٹیسٹ کیسز اچھے نہیں بنائے, آپ کی ایکویلنس پارٹیشننگ ہو سکتا ہے اچھی نہ ہو. دیر از چانسز آر, اسٹرانگ چانسز آر ود ویری ہائی پروبیبلٹی کہ آپ کے ٹیسٹنگ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. سو دس از این انڈیکیشن. گو بیک اینڈ چیک یور ٹیسٹنگ ٹیم کہ انہوں نے جو ٹیسٹ پلان, جو ٹیسٹ کیسز جو بنائے ہیں وہ کیسے ہیں. اب ذرا ہم چلتے ہیں تیسرے چارٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں. ونس اگین ویری سمپل ڈیٹا, ویری ایزی ٹو کلیکٹ. یہ چارٹ جو ہے اس میں آپ پلاٹ کرتے ہیں جو ڈیفیکٹس ریپل کی وجہ سے جو کاز جو ہو رہے ہیں, جو آ رہے ہیں, اور جو نمبر آف ڈیفیکٹس جو فکس جو ہیں. سو فار ایگزامپل دس پوائنٹ انڈیکیٹس کہ 3 نیو ڈیفیکٹس ور created or 3 new defects appeared as a consequence of fixing defect number 5. تو یہ کہہ رہا ہے کہ 5واں ڈیفیکٹ جب آپ نے فکس کیا تو اس کے نتیجے میں 3 نئے ڈیفیکٹ سامنے آئے, 3 ریپلز سامنے آئے. ریپل کیا چیز ہوتی ہے؟ ریپل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو فکس کیا تو اس کے نتیجے میں جو آپ کا سسٹم تھا وہ کہیں اور سے خراب ہو گیا, تو جو چیز کام کر رہی تھی وہ کام کرنا چھوڑ گئی. تو ایک چیز فکس کی, 3 چیزیں آپ کی خراب ہو گئی. تو یہاں پر آپ نے ایک پوائنٹ پہ ایک پرابلم کو فکس کیا, ایک ڈیفیکٹ کو فکس کیا, اس کے نتیجے میں 3 نئے ڈیفیکٹ سامنے آ گئے. تو دیز آر دا ریپل ڈیفیکٹس. ریپلز جو ہیں یہ ایک نہایت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. اٹ انڈیکیٹس, ریپل کس وجہ سے آتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے آتے ہیں, دیکھیں جب آپ نے ایک چیز فکس کی تو اس کے نتیجے میں کوئی اور چیز خراب ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر واز سم کپلنگ, اینڈ ریپلز بیسیکلی انڈیکیٹ کہ آپ کے ڈیزائن کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. یور ڈیزائن واز ٹو مچ کپلڈ, اینڈ اف یو آر ہیونگ ٹو مینی ریپلز, گو بیک اینڈ فکس یور ڈیزائن, بیکاز یہ آگے چل کے آپ کو پرابلم دے گا. سو ونس اگین بڑی آسانی سے آپ نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا اور اس سے ایک بڑا امپورٹنٹ نتیجہ آپ نے اخذ کیا کہ آپ کا ڈیزائن اچھا نہیں تھا. یہاں پر میں یہ بات کہتا چلوں کہ جو ریپلز جو ہیں یہ آپ ڈیٹیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ ریپلز ڈیٹیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے, جو ٹیسٹنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک ڈیفیکٹ کو فکس کرتے ہیں تو یو آئیڈینٹیفائی کہ اس سے ریلیٹڈ ایریاز کیا ہیں, یعنی کہ ٹو منیمم, یا ایک ریگریشن ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے جس میں آپ ساری پروڈکٹ کو ہی آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو ایریا, جس ایریا میں آپ ڈیفیکٹ کو فکس کر رہے ہوں
اس کے سراؤنڈنگ جو چیزیں جو ہیں ان کو آپ نئے سرے سے ٹیسٹ کرتے ہیں, اس سے جو ریلیٹڈ اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں پہلے کام کر رہی تھیں کیا ان میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو گئی, اور اگر ہو گئی ہو پہلے وہ ٹیسٹ پاس کر چکے ہوں, یعنی کہ پہلے وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہوں, اس کا مطلب یہ ہے وہاں پر ڈیفیکٹ نہیں نظر آیا تھا, اور اب دوبارہ اسی ٹیسٹ کو آپ جب چلاتے ہیں تو وہ آپ کو ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نتیجے میں یہ ڈیفیکٹ آیا ہے جو آپ نے فکسنگ کا پروسیس کیا تھا, اس میں پیچ لگایا تھا, ادروائز سافٹ ویئر میں خود بخود تو ڈیفیکٹ پیدا نہیں ہوتے. تو یہ اس طریقے سے آپ ریپل ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اینڈ اف یو آر ہیونگ ٹو مینی ریپلس یور انڈیکیشن از کہ یور پرابلم لائز ود یور ڈیزائن. اب ذرا ایک چوتھا ذرا ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا انفارمیشن نکال سکتے ہیں. یہ ایک گراف ہے, ونس اگین یہ پلاٹ کیا گیا ہے اگینسٹ ٹائم اینڈ ناٹ اے ڈیفیکٹ. تو ایک طرف ناٹ اے ڈیفیکٹ ہے اور دوسری طرف ٹائم ہے کہ ان ٹائم کے اگینسٹ آپ اس چیز کو پلاٹ کر رہے ہیں. ناٹ اے ڈیفیکٹ کیا چیز ہے؟ ناٹ اے ڈیفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیسٹنگ, فار ایگزامپل انہوں نے جب ٹیسٹ کیا آپ کے سافٹ ویئر کو تو انہوں نے ایک ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفائی کیا کہ دس از اے ڈیفیکٹ ان یور سافٹ ویئر. تو جب وہ ڈیفیکٹ واپس ڈیولپمنٹ ٹیم کے پاس بھیجا جاتا ہے, وہ ڈیفیکٹ رپورٹ, وہ بگ رپورٹ بھیجی جاتی ہے کہ دس از اے ڈیفیکٹ, فکس دس ڈیفیکٹ. تو سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ وین دے ریڈ دا ڈسکرپشن آف دیٹ ڈیفیکٹ دے سے کہ نو اٹس ناٹ اے ڈیفیکٹ, دس از ہاؤ دس سافٹ ویئر از سپوز ٹو ورک. وٹ ڈز دیٹ مین؟ اٹ مینس کہ جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے سافٹ ویئر کی کہ یہ سافٹ ویئر کو ایسے کام کرنا چاہیے, ہماری انٹرپریٹیشن ڈیولپر کی انٹرپریٹیشن اور ٹیسٹر کی انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. ٹیسٹر کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ یہ سافٹ ویئر کو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے, ڈیولپر کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ سافٹ ویئر کو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے. دیر از این ایشو, دے سے کہ دس از اے ڈیفیکٹ, اور وہ ڈیولپمنٹ ٹیم کہتی ہے کہ ناٹ اے ڈیفیکٹ. somebody sits down and resolves it. جو بھی ٹائی بریکنگ یا جو بھی میکانزم آپ نے کیا ہو, ڈیسائڈز ون وے اور دی ادر کہ بھائی کون غلط کہہ رہا ہے, ٹیسٹنگ والے غلط کہہ رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ والوں کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. تو اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ڈیولپمنٹ والوں کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں تھی تو دیٹ واز اے ڈیفیکٹ, دے وڈ ہیو ٹو فکس اٹ. آن دی ادر ہینڈ اگر یہ چیز طے ہوتی ہے کہ اٹ واز ریئلی ناٹ اے ڈیفیکٹ, اٹ واز رپورٹڈ ایرونیسلی, ان کی انڈرسٹینڈنگ میں خرابی تھی, ٹیسٹنگ ٹیم صحیح طریقے سے فنکشنلٹی کو سمجھ نہیں پائی اور ان کے خیال میں سسٹم کو کسی اور طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے تھا, جبکہ سسٹم کو جو ڈیولپمنٹ والے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹھیک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں, انہوں نے ٹھیک کام کیا ہے. تو اس سے یعنی کہ ڈیٹا جو ہے یہ میننگ فل بنتا ہے, یعنی کہ ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ دس از ناٹ اے ڈیفیکٹ, ہمیں اسے فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وائی آر وی پلاٹنگ دس تھنگ؟ کیا اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنی وہ یہ ہے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی. دو لوگوں نے یا دو ٹیموں نے ریکوائرمنٹس کو پڑھا, ٹیسٹنگ والوں نے اپنے طریقے سے پڑھا, اپنی جگہ پہ پڑھا, ڈیولپمنٹ والوں نے اپنے اس سے اینگل سے اسے دیکھا اور انہوں نے دونوں نے اس کا انالیسس کیا. اس انالیسس کے نتیجے میں ایک کچھ نتیجہ اخذ کر رہا ہے اور دوسرا کچھ نتیجہ اخذ کر رہا ہے. یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ جب ایک ریکوائرمنٹ کو دو لوگ مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, وٹ ڈز دیٹ مین؟ یاد ہے آپ کو؟ آئی تھنک اف یو ڈو ریمبر دیٹ از وٹ این ایمبیگوس ریکوائرمنٹ از. سو
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرپریٹیشن میں جب ڈفرینسز آئے تو اس کا روٹ کاز یہ تھا کہ ریکوائرمنٹس فار ایمبیگوس. دیٹ مینس کہ آپ کے جو ریکوائرمنٹ کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں کوئی پرابلم ہے. اینڈ ایف یو آر ہیونگ ٹو مینی ایمبیگوس ریکوائرمنٹس, if there are too many defects which are actually resolved as not a defect, that means کہ آپ کی requirement کا document is not a very good document, the quality of the requirement document is bad, and you need to do something to improve the quality of your requirement process. تو یہ measures جو ہم نے دیکھے, بڑے سمپل سے بڑے سادے سے میجرز, ان کو لیتے ہوئے ہم اپنے پروسیس کی کوالٹی, اپنے مختلف جو ڈیزائن یا ریکوائرمنٹس یا ٹیسٹنگ, ان پروسیسز کی کوالٹی کے بارے میں ہم اہم نتیجے اخذ کر سکتے ہیں, اور اس سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ویئر ڈز دا پرابلم لائی اینڈ ویئر دی ریمیڈیل ایکشن نیڈس ٹو بی ٹیکن. ان چارٹس کے ساتھ ہی, یا یہ جو ابھی ہم نے مختلف ٹیکنیکس دیکھیں, ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا, ڈیٹا کی کوالٹی کو چیک کرنا, اس کی اسٹیٹسٹیکل ویلیڈیٹی کو چیک کرنا, اور پھر اس کو استعمال کرنا میننگ فل نتائج اخذ کرنے میں, تاکہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ آپ کا پرابلم کدھر ہے, اور پھر اس پرابلم کو کسی طریقے سے دور کر سکیں. تو اگر آپ میننگ فل میجرس آپ لیتے ہیں, اف یو آئیڈینٹیفائی میننگ فل میجرس دیٹ آر ایزی ٹو کلیکٹ اینڈ کین گیو یو میننگ فل ڈیٹا ان ٹرمز آف دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم, تو دیٹ از دا بیسٹ کائنڈ آف میجر. تو آپ کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یو شوڈ ٹرائی ٹو کم اپ ود اے میجر دیٹ از ایز سمپل ایز پاسبل بٹ میننگ فل, جو سب سے آسان طریقے سے آپ کلیکٹ کر سکیں اور اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہو. جتنا ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا مشکل ہوتا جائے گا, اتنا اس میں چانس اس چیز کا بڑھے گا کہ اس میں نوائز زیادہ آئے گا, اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی. تو جتنا آپ اوور ہیڈ کم رکھیں گے, جتنا آپ کا طریقہ کار ایسا ہوگا کہ آپ آسانی سے ڈیٹا نکال سکیں اپنی مرضی کا, اتنی آپ کی زندگی آسان ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو میجرمنٹس اینڈ میٹرکس پہ ختم کرتا ہوں. اینڈ ناؤ وی موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. The next topic of our discussion is software project planning. Software project planning کس چیز کا نام ہے؟ پروجیکٹ پلان جو ہے کسی بھی قسم کا پروجیکٹ ہو, چاہے وہ سافٹ ویئر کا پروجیکٹ ہو, یا آپ ایک کوئی پل بنا رہے ہوں, یا آپ کوئی الیکٹریکل انسٹرومنٹ آپ بنا رہے ہوں, کوئی بڑا جہاز بنا رہے ہوں, یہ سب قسم کے پروجیکٹس ہیں, اور ہر ایک میں آپ کو پلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بیسک کمپوننٹس پروجیکٹ پلان کے جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے یو ہیو ٹو ڈٹرمن دی اسکوپ آف دا پروجیکٹ, کہ یہ پروجیکٹ میں ہے کیا, اس کا اسکوپ کیا ہے, کیا کرنا ہے, اس کے انٹرفیسز کیا ہیں, کن چیزوں سے اس نے انٹریکٹ کرنا ہے, اس میں کنٹرول کی انفارمیشن کیا ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اس کی ڈائمینشن, اس کی باؤنڈریز, اس کا کانٹیکسٹ, یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی فنکشنلٹی ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بیسکلی دیٹ از واٹ دا اسکوپ از. اس کے بعد آپ کو اس کا فیزیبلٹی کا انالیسز آپ کو کرنا پڑتا ہے, ویدر دی پروجیکٹ از فیزیبل اور ناٹ. کئی طریقے سے فیزیبلٹی ہو سکتی ہے, ٹیکنیکل فیزیبلٹی اس کی ہے, اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی ہے, اور اس میں اینگلز اس کو دیکھے جا سکتے ہیں.
رسک انالیسس کیا جاتا ہے کسی بھی پروجیکٹ میں کہ اس پروجیکٹ میں کس طرح کے چانسز ہیں خرابی کوئی چلتے وقت جو آپ نے پلان کیا ہے, کیا تھریٹس ہو سکتے ہیں, اینڈ اگر وہ ہو جائے تو کیسے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو رسک انالیسز اینڈ رسک پلان جو ہے یہ بھی پروجیکٹ پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے اس کے ریسورسز کے لیے پلان کرنا ہوتا ہے, اس کو ایسٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے, ٹائم ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا, کتنے آپ کو ریسورسز چاہیے, کس طرح کے آپ کو ریسورسز چاہیے, کتنا پیسہ لگے گا. تو یہ ساری چیزیں یہ پروجیکٹ پلان کا حصہ ہوتی ہیں اور ایک پروجیکٹ مینیجر کو ان ساری چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. سافٹ ویئر بھی ان چیزوں سے مستثنا نہیں ہے. سافٹ ویئر پروجیکٹ پلان میں بھی آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی, اور اگلے چند لیکچرز جو ہیں وہ ہم انہی چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ سافٹ ویئر پروجیکٹ پلان کے جو مختلف کمپوننٹس جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا, جس میں اسکوپ شامل ہے, جس میں رسک کا انالیسس شامل ہے, جس میں فیزیبلٹی انالیسس شامل ہے, جس میں ایسٹیمیشن شامل ہے ریسورسز کی, جس میں ایسٹیمیشن شامل ہے ٹائم کی, جس میں کاسٹ کا ایسٹیمیٹ شامل ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. یہی سب کچھ ہم سافٹ ویئر کے لیے بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر کے پروجیکٹس میں ہم کیا ٹیکنیکس استعمال کر سکتے ہیں ٹو ٹیکل آل دوز ایشوز اینڈ آل دیز ایریاز اور ایڈریس آل دی کوشچنس دیٹ وی ہیو جسٹ پوزڈ. So basically this is what software project planning is all about. اس سلسلے میں جو سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ دیٹ از ڈٹرمننگ دی اسکوپ. اسکوپ از دی پری ریکوزٹ فار ایوری تھنگ. اسکوپ آپ ڈیفائن کریں گے تو پھر ہی آپ کسی قسم کا آپ یہ انالیسس کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے ریسورسز, کتنا ٹائم, کتنا پیسہ, کس طرح کی ٹیکنالوجی, وہ آپ کو کیا چاہیے. اسکوپ ڈٹرمن کیے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اینڈ وٹ از اسکوپ؟ اسکوپ از بیسکلی ایٹ لیسٹ ایٹ اے ہائی لیول دی فنکشنلٹی, دی کانٹیکسٹ آف دی ایپلیکیشن, جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. اور شروع میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسکوپ جو ہے وہ پراپرلی اس کا تعین کریں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسکوپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا جاتا اور ڈیفائن نہیں ہوتا, اور پھر اس کی بیسس پہ جو باقی سارے ایسٹیمیشن اور باقی ساری جو فیزیبلٹی جو کی جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, اور جو ریزلٹس جو آپ کو ملتے ہیں وہ آپ کو اچھے نہیں ملتے. اس سلسلے میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹ اور جو ڈیولپمنٹ کی ٹیم جو ہے وہ اکٹھے ساتھ ساتھ کام کریں اور دونوں مل کے اسکوپ کو ڈیفائن کریں. یہاں پر ایک چیز جس کا میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ کلائنٹ اور وینڈر کے درمیان میں ایک سارٹ آف اس ورسز دیم کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں اور یہ ہم ہیں اور وہ ہمارے کلائنٹ ہیں اور وہ وینڈر ہیں, وہ کچھ ان کی ذمہ داری ہیں, کچھ ہماری ذمہ داری ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ کہ یہ جو اس ورسز دیم کا جو ایٹیچیوڈ جو ہے یہ از اے ویری انہیلدی کائنڈ آف ایٹیچیوڈ. یہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی ٹیمز کے درمیان بھی آپس میں ایسی اکثر اوقات یہ فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں. جو ڈیزائن کی ٹیم ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو ٹیسٹنگ والے جو ہیں وہ کچھ اور لوگ ہیں, وہ ہم میں خرابیاں تلاش کر رہے ہیں, سو ہمارے وہ مخالف ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس ورسز دیم ایٹیچیوڈ از اے کلنگ ایٹیچیوڈ. اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریمبر اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اگر پروجیکٹ کامیاب ہوگا تو سب کامیاب ہوں گے, اور اگر پروجیکٹ فیل ہوگا تو سب فیل ہو گئے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کسی ایک نے اچھا کام نہیں کیا, اینڈ ریزلٹ کیا ہے. اینڈ ریزلٹ اگر فیلئر کا ہے تو پھر
چاہے میں نے اچھا کام نہیں کیا یا میرے وہ جو ٹیبل کے اپوزٹ جو دوسرا بندہ بیٹھا تھا جس کی اپنی ایک ریسپانسبلٹی تھی اس نے کام نہیں کیا, اینڈ ریزلٹ از کہ اٹ واز اے فیلئر. سو اٹس اے لاس فار ایوری باڈی. سو جسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی سوئم اور سنک ٹوگیدر, یا ہم اکٹھے پار اتریں گے یا ہم اکٹھے ڈوبیں گے. اور اگر ہم یہ اس ورسز دیم کا ایٹیچیوڈ لے کے چلیں تو اس میں اکٹھے پار اترنے والی گنجائش کم ہوتی ہے, اکٹھے ڈوبنے والا سچویشن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے. اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک اسکوپ کو ڈٹرمن کرنے کی استعمال ہوتی ہے جس کو فاسٹ کہا جاتا ہے, FAST. یہ فاسٹ اسٹینڈس فار فیسیلیٹیٹڈ ایپلیکیشن اسپیسیفکیشن ٹیکنیک. یہ کوئی ایک ٹیکنیک نہیں ہے, بہت سارے ریسرچرز جو ہیں وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر کلائنٹ اور وینڈر جو ہیں وہ مل کے ایک جوائنٹ ٹیم کے طور پہ اسکوپ پہ کام کریں, ایپلیکیشن اسپیسیفکیشن ڈیولپ کریں جو بیسیکلی اسکوپ کا تعین کرے گی, تو اس طرح کی ٹیکنیکس کو فاسٹ ٹیکنیک کہا جاتا ہے. اس میں دونوں سائڈ سے جیسا کہ ظاہر ہے کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں, آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, دے ٹرائی ٹو کم اپ ود سولوشنز, دے ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلمس اینڈ دین کم اپ ود دا سولوشنز جوائنٹلی. تو اس سے جو اسپیسیفکیشنز جو ڈیولپ ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے مل کے اس پہ کام کیا ہوتا ہے, دونوں کی انڈرسٹینڈنگ چانسز اس چیز کے زیادہ ہوتے ہیں کہ کلائنٹ اور جو ڈیولپر ہے اس کے درمیان میں مس کمیونیکیشن کم ہوگی, ان کی انڈرسٹینڈنگ کامن ہوگی, ان میں گیپس انڈرسٹینڈنگ میں کم ہوں گے. تو جو اسپیسیفکیشن جو ڈیولپ ہوگی وہ اسپیسیفکیشن ہوگی جو کلائنٹ ایکچولی چاہتا ہے, کام بھی تیزی سے ہوگا اور کام کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی. اور ایک بار یہ اسپیسیفکیشن بن گئی تو کیونکہ جیسا کہ میں پہلے کہا کہ دس از اے پری ریکوزٹ ٹو مینی آف دی ایکٹیویٹیز, کوئی بھی آپ نے ایسٹیمیشن کرنی ہے, کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے, اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اسکوپ پراپر طریقے سے آپ ڈیفائن نہیں کرتے, اور پھر ہی اس کی بیسس پہ آپ کہیں گے کہ اس کو ٹیکنالوجی کیا چاہیے, اس کو ریسورسز کتنے چاہیے, اس کو ٹائم کتنا چاہیے, فیزیبلٹی کا کیا اس کا ایشو ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ادروائز اٹ وڈ جسٹ بی اے گیس. اور جتنی اچھی آپ کی اسپیسیفکیشن ہوگی اتنا اچھا آپ کی اسکوپ کی ڈیفینیشن ہوگی. ونس دی اسکوپ ہیز بین ڈیٹرمنڈ, دی نیکسٹ اسٹیپ از ٹو ڈو دی فیزیبلٹی انالیسز آف دی پروجیکٹ. یہ فیزیبلٹی انالیسز جو ہے یہ کیا ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ فیزیبل ہے, بنایا جا سکتا ہے ود ان دی گیون ٹائم اینڈ ریسورسز اینڈ منی اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف اسٹف کہ نہیں. تو یہ جو فیزیبلٹی انالیسز جو ہے یہ 4 ڈائمینشنز اس کی ہوتی ہیں. یہ کون سی 4 ڈائمینشن ہے, آئیے ذرا سلائڈ پہ چل کے دیکھتے ہیں. The 4 dimensions of feasibility are technology, finance, time and resources. Technology کیا چیز ہے؟ Technology is the project technically feasible? Is it within the state of the art? And can the defects be reduced to a level matching the application needs? Is the project technically feasible? کیا ہمارے پاس جو اسکوپ جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ اس اسکوپ کو ہم ایکچولی جو اسپیسیفائی جو کی گئی ہے چیز اس کو ہم اچیو کر لیں ٹیکنیکلی. اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. اینڈ بعض کا یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ یہ سوچا جاتا ہے, یہ ذہن میں یہ کہہ لیا جاتا ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اسکائی از دا لمٹ, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. ایسا نہیں ہے.
I mean, everything has a limit, اور وہ لمٹ از ڈیفائنڈ بائی دی ٹیکنالوجی جو اس وقت اویلیبل ہوتی ہے. اور اگر وہ ٹیکنالوجی اس آئیڈیا کو سپورٹ نہیں کرتی تو یا تو وہ آئیڈیا امپلیمنٹ کرنا ویسے ہی فیزیبل ہوگا, بہت یو کینٹ ڈو اٹ, اور یا اس کا سلوشن اتنا کمپلیکس اور اتنا ٹائم کنزیومنگ اور اتنا کاسٹلی ہوگا کہ وہ ویسے فیزیبل نہیں ہوگا. تو ٹیکنیکل میرٹ پہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے کیا ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکتی ہے جو کہ اسکوپ میں ڈیفائن کی گئی تھی یا کہ نہیں. دین دی نیکسٹ تھنگ از دی فائنینس. از اٹ فائنینشلی فیزیبل؟ کین دی ڈیولپمنٹ بی کمپلیٹڈ ایٹ اے کاسٹ دیٹ دی سافٹ ویئر آرگنائزیشن, اٹس کلائنٹ or the market can afford? Financial feasibility obviously is a major concern. What we do is کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ایک فکس بجٹ میں کسی چیز کو بنانا ہے, اینڈ ریمبر کہ انجینئرنگ کا اصل چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ تھنگس یوزنگ دی کرنٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکنیکس ود ان a specified time and budgetary constraints. تو تاکہ یہ جو کاسٹ اس کی اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ پروہیبیٹو کاسٹ ہو جائے, اس کو استعمال نہ کیا جا سکے, اس کو کوئی خرید نہ سکے. تو ظاہر ہے کہ فائنینشیل فیزیبلٹی کسی بھی پروجیکٹ کی بڑی اہم ہوتی ہے, اور وہ سافٹ ویئر میں بھی اسی طریقے سے اہم ہے. دین دی تھرڈ ڈائمینشن از دا ٹائم. Will the project time to market beat the competition? Time to market کیا چیز ہے؟ آج کل کے دور میں خاص طور پہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. بہت سارے وینڈرز جو ہیں خاص طور پہ پروڈکٹس کی مارکیٹ میں, they would be trying to come up with a product which would be similar to what you are developing. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا آئیڈیا آئے جو کسی اور کے ذہن میں نہ آئے. سو ایوری باڈی وڈ بی ورکنگ آن اٹ. تو کیا آپ اپنے کمپٹیشن کو بیٹ کر سکتے ہیں؟ دیر از دس ٹائم ٹو مارکیٹ. اگر آپ اس ٹائم ٹو مارکیٹ ونڈو جو آپ کے پاس ہے اس میں اپنی پروڈکٹ بنا کے لانچ کر سکتے ہیں بفور دی ادر کمپٹیشن کمز ان, آپ کے مارجنس پروفٹ آپ کا بہت بڑھ جاتا ہے. اگر آپ اف یو مس دیٹ ونڈو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ نے کام کیا وہ ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ مارکیٹ شیئر از کیپچرڈ بائی somebody else جو آپ سے پہلے آ گیا, اور پھر دین یو آر کیچنگ اپ, اور دین آپ کے پروفٹ مارجنز وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹائم ٹو مارکیٹ اور اس ونڈو کی فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفیکیشن, اور پھر یہ دیکھنا کہ کیا آپ جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں, کیا وہ پروڈکٹ جو بنا رہے ہیں وہ اس ونڈو میں آپ فٹ کر سکتے ہیں, اس میں لے کے آ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر نہیں لے کے آ سکتے ہیں تو پرابلی دی پروجیکٹ از ناٹ فیزیبل, ادر وائز دا پروجیکٹ وڈ بی فیزیبل. اینڈ فائنلی چوتھی ڈائمینشن از دی ریسورسز. ڈز دی آرگنائزیشن ہیو ریسورسز نیڈیڈ ٹو سکسیڈ, اینڈ دس انکلوڈز ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹولس, ری یوزیبل سافٹ ویئر کمپونیٹس, اینڈ آف کورس پیپل. ریسورسز کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ کو جو کام کرنا ہے اس کی مناسبت سے آپ کو وہ ٹولز چاہیے. ری یوزیبل کمپوننٹس اگر آپ کے پاس ہوں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ اس سے آپ کی ایفرٹ, ٹائم, کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ یو وڈ نیڈ پیپل جو اس طرح کے کام کے لیے ضرورت ہو جن کی آپ کو جو ضروری ہوں. اگر آپ کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں, اس اسکل سیٹ کے لوگ نہیں ہیں, تو ونس اگین دی پروجیکٹ از ناٹ فیزیبل. یہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ لے لیا گیا ہے لیکن آپ کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو اس پروجیکٹ کو ڈلیور کر سکے, اس پروڈکٹ کو بنا کے ڈلیور کر سکے. سو ٹیم از امپورٹنٹ, اینڈ آف کورس
دس ٹیم وڈ نیڈ دا ٹولس جو آپ کے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر جو انفراسٹرکچر جو ہے اس کے نیچے آپ کو چاہیے. اس کے بغیر ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا. اینڈ اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ, دی پروجیکٹ از ناٹ فیزیبل. آج کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, اس وجہ سے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روکوں گا اور چاہوں گا کہ ایک بار ذرا ہم دوہرا لیں ہم نے آج کے لیکچر میں جو باتیں کی تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائیں. آج کے لیکچر میں ہم نے شروع میں کچھ گفتگو کی تھی سافٹ ویئر میجرمنٹ اینڈ میٹرکس پہ, اور آج جو ہم نے جو خاص چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ میننگ فل میجرز آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو کہ سادہ ہوں, سمپل ہوں, لیکن ویلیو ایڈ دیں, میننگ فل ہوں, تو ایسے میجرز بیسٹ میجر ہوتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے 4 مختلف میجرز دیکھے, جن میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیفیکٹس جو ہیں رپورٹ اور ڈیفیکٹس رپورٹڈ اینڈ ڈیفیکٹس فکس, اور ان کے درمیان میں جو ڈفرنس جو ہے, اگر ہم اس چیز کو پلاٹ کریں وچ از اے ویری سمپل تھنگ ٹو ڈو, تو ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی صحت کیسی ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ریپلز کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں ڈیزائن کی کوالٹی کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. اگر ہم ڈیفیکٹس کو ٹریک کریں اگینسٹ کنٹرول لائنز اینڈ ٹیسٹ کیسز, تو ہمیں اپنے ٹیسٹنگ کے کوالٹی کے ہمیں اس کا تعین کر سکتے ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیسٹنگ کیسی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ڈیفیکٹس جو تھے وہ ناٹ اے ڈیفیکٹس ان میں سے کتنے تھے جو ڈیفیکٹ رپورٹ کیے ٹیسٹنگ والوں نے, تو اس سے ہمیں اپنے ریکوائرمنٹ کی کوالٹی کے بارے میں انفارمیشن مل سکتی ہے. اینڈ دین وی کین ڈیسائڈ کہ ہمیں کیسے اپنے پروسیس کو بہتر بنانا ہے. اس کے بعد ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ پہ گفتگو کرنی شروع کی, اور اس سلسلے میں جو امپورٹنٹ چیز جو ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ اسکوپ کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ اسکوپ جو ہے اس کے بغیر آپ آگے قدم نہیں بڑھا سکتے. اسکوپ از دی پری ریکوزٹ ایکٹیویٹی تمام کام کرنے کے لیے, اور اسکوپ کا تعین کرنا جو ہے وہ سب سے بہتر اس کیس میں ہوتا ہے جب کلائنٹ اور وینڈر مل کے کام کریں. جو فاسٹ کی جو ایکٹیویٹیز تھیں جو کلائنٹ اینڈ وینڈر مل کے اسکوپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس سے ایک ٹیم بھی بلڈ ہوتی ہے, کلائنٹ اور وینڈر کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے, اور اسپیسیفکیشنز اچھی ڈیولپ ہوتی ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹس بہتر آپ کو ملتے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو دوسرا امپورٹنٹ ایشو تھا وہ یہ تھا فیزیبلٹی. وی ہیو ٹو بیسکلی ٹیسٹ دی فیزیبلٹی from a technical point of view, from a financial point of view, from time point of view, and from resources point of view, کہ یہ چاروں ڈائمینشنز پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ فیزیبل ہے یا کہ نہیں ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پروجیکٹ پلان کی جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ کیسے ہمیں بہتر پروجیکٹ پلان بنانے میں مدد دیتی ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.